بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا حساب اور اس کی ادائیگی کس مہینے میں کی جائے گی؟ زکوٰۃ کے حساب اور اس کی ادائیگی کے لیے شرعاً کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ یا کوئی دن مقرر نہیں ہے، بلکہ اصولی طور پر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان جب وہ بالغ ہو، اس وقت جو مسلمان عاقل اور بالغ ہو، زندگی میں پہلی دفعہ جب اس کے پاس نصاب کے برابر مال آئے، اس وقت چاند کی جو تاریخ ہوگی اس دن کو اس نے اپنے پاس نوٹ کر لینا۔ مثلا کوئی آدمی رجب کی 10 تاریخ کو اس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر جو خواتین ہیں تو وہ زیور کی وجہ سے صاحب نصاب بنتی ہیں، تو ان کی شادی جس تاریخ کو ہو اس وقت ان کو ان کے والدین بھی زیور دیتے ہیں، ان کے شوہر کی طرف سے یا ان کے شوہر کے والدین کی طرف سے بھی ان کو زیورات دیے جاتے ہیں۔ تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ عموماً شادی کے موقع پر صاحب نصاب بنتی ہیں، تو ان کی جس تاریخ کو شادی ہو، یا لڑکے جو ہیں یا لڑکیاں بھی جو ملازمت کرتی ہیں تو وہ جس دن ان کو سیلری ملتی ہے، اگر ان کی پہلی تنخواہ ہی اتنی ہے کہ جو نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، یا انہوں نے اپنی سیونگ کی اپنی تنخواہوں میں سے، یا اسی طرح اگر کسی نے تجارت شروع کی یا اس کو اس کے والدین نے کچھ مال دیا، اس کو میراث میں سے کچھ مال ملا، تو اب اس کے پاس جو مال آیا اور وہ مال قابل زکوٰۃ ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے، تو جس تاریخ کو اس کو پہلی دفعہ وہ مال اس کی ملکیت میں آیا، اس تاریخ کو اس نے یاد رکھنا ہے۔ وہ چاند کی جو بھی تاریخ ہو، اس تاریخ کو اگلے سال، یعنی مثلا ابھی 1441 میں اگر کسی کے پاس 1441 کے آج کل جمادی الثانیہ چل رہا ہے تو اسی کو ہم لے لیتے ہیں کہ اگر 1441 کی 20 جمادی الثانیہ کو اس کے پاس مال آیا، تو اب اگلے سال یعنی 1442 کی 20 جمادی الثانیہ کو اس نے دیکھنا ہے کہ اب بھی وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، یعنی اس کی ملکیت میں کم از کم نصاب کے برابر مال موجود ہے، زیادہ جتنا بھی ہو۔ تو اب درمیانے سال میں اگر اس کے پاس کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا تھا کہ جس میں اس کا نصاب بالکل ختم ہو چکا ہو، یعنی اس کے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو، تو پھر اب اس 20 جمادی الثانیہ کو اس نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے۔ اب جب اس نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، اس میں وہ دیکھے گا اپنے پاس نقد رقم کتنی ہے، گولڈ ہے یا نہیں ہے تو کتنا ہے، چاندی ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے، مال تجارت ہے یا نہیں ہے، پھر لوگوں سے پیسے اس نے لینے ہیں جو دینے ہیں، اس کی مکمل کیلکولیشن کرنے کے بعد، حساب کتاب کرنے کے بعد جو قابل زکوٰۃ مال ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دے گا تو اس کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ یہ تو ہو گیا اس کا حساب کتاب۔ اب اس نے جو ادائیگی کرنی ہے، تو اب یہ ادائیگی یکمشت کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اگلے سال 20 جمادی الثانیہ آنے سے پہلے اس کو اپنی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اگر اگلے سال 20 جمادی الثانیہ سے بھی تاخیر کرتا ہے تو اب تاخیر کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ زکوٰۃ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگی، نماز کی طرح قضا نہیں ہوتی، یعنی نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر اگر نماز ادا نہ کی جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگی، اس میں قضا کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اگلا سال بھی آ گیا اور ابھی پچھلے سال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس تاخیر کی وجہ سے اسے گناہ ہوگا۔